لوگوں کا اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اوپر اتنا زیادہ ریئیکشن آنے کی وجہ ایک بہت زیادہ غلط فہمی اور دھوکہ لوگوں کو دیا جانا ہے. نارملی ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کے بارے میں جو لوگوں کے ذہن میں ایک نظریہ پھیلایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر انٹرسیکس جو بچے ہیں یا بڑے ہیں ان سب کے حقوق کے تحفظ کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ اس طرح سے غلط فہمی پہ مبنی بات ہے. Hello, this is Osama Iqbal and you're watching another brand new episode of The Other Perspective with Osama Iqbal. دوستو آج کل بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کو لے کے اور بہت سارے لوگ اس کے خلاف ہی بات کر رہے ہیں. لوگوں کا اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کے اوپر اتنا زیادہ ریئیکشن آنے کی وجہ ایک بہت زیادہ غلط فہمی اور دھوکہ لوگوں کو دیا جانا ہے. اردو میں خنثی اور انگلش میں ٹرانسجینڈر اور ہرمیفروڈائٹ کہلائے جانے والے لوگوں کو ایکچولی سیکشول ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ہم آنکھوں کی بینائی سے محروم لوگوں کو نابینا بولتے ہیں، اس طرح ہینڈی کیپ بچوں کو، کسی بھی طرح سے معذور بچوں کو فیملی کے اندر ایکسٹرا کیئر ملتی ہے. ان کی خواہشات کا، ان کی چیزوں کا پہلے سے نارمل لوگوں سے زیادہ بہتر خیال رکھا جاتا ہے. وہ چیز ہمیں سیکشول ڈیولپمنٹ ڈس آرڈر والے بچوں میں زیادہ تر دیکھنے میں نہیں ملتی، کیونکہ ان کی فیملی ان کو ان چیزوں کی وجہ سے زیادہ سپورٹ نہیں کر رہی ہوتی. اور میرے خیال سے ان لوگوں کو تھرڈ جینڈر بول کے ایک الگ کیٹیگری میں فال کروانا بھی ایک بہت بڑی جہالت ہے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ ڈسرسپیکٹ بھی ہے. نارملی ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کے بارے میں جو لوگوں کے ذہن میں ایک نظریہ پھیلایا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے اندر انٹرسیکس جو بچے ہیں یا بڑے ہیں ان سب کے حقوق کے تحفظ کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ اس طرح سے غلط فہمی پہ مبنی بات ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انٹرسیکس بچوں اور ان لوگوں کے لیے ہم لوگ قانونی تحفظ کے لیے کوئی ایکٹ بناتے ہیں، نہ کہ جو ایکٹ ہم نے بنایا ہے اس ایکٹ کے تھرو ہم لوگ انہیں واپس تھرڈ جینڈر بول کے خواجہ سرائیت کی دلدل میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. خاص طور پہ اس ایکٹ کے اندر انٹرسیکس لوگوں کے ساتھ برا کرنے والے لوگوں کے خلاف ایک پراپر ایکٹ بنانا چاہیے تھا، جس میں ان کو قانونی طور پہ تحفظ ملتا اور ان کے ساتھ جو ظلم کیا جاتا ہے ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا. خاص طور پہ ان کے وہ فیملی ممبرز جو انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے انہیں گھروں سے نکال دیتے ہیں، اور پھر یہ جا کے گرو اور ڈفرینٹ لوگوں کے ہتھے چڑھتے ہیں، اور پھر انہیں ڈفرینٹ غلط کام کر کے اپنی زندگی گزارنی پڑتی ہے، اپنا پیٹ بھرنا پڑتا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں اس ایکٹ کے کچھ کلازز کے بارے میں، جس کی وجہ سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ چیزیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بنائی گئی ہیں. سب سے پہلا دعویٰ جو اس ایکٹ کے اندر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس ایکٹ کے تھرو صرف ان لوگوں کو جنس یا اپنا جینڈر چینج کرنے کی اجازت ہوگی جو کہ پیدائشی طور پر سیکشول ڈس آرڈر کا شکار ہوں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ پیدائشی طور پہ سیکشول ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں انہیں خنثی، انٹرسیکس یا ہرمیفروڈائٹ کہا جاتا ہے. مگر یہ ایکٹ صرف انٹرسیکس لوگوں کے لیے نہیں بلکہ دو مزید ایسے لوگ بھی ہیں جن کے لیے اپنی جنس کی، اپنے جینڈر کی تبدیل کروانے کا انہیں اختیار دیتا ہے. ٹرانسجینڈر ایکٹ کے کلاس کی اگر ہم یہ پکچر دیکھیں تو فرسٹ پوائنٹ کے اندر ان لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے جو کہ انٹرسیکس ہیں اور انہیں ایکچولی پیدائشی اس چیز کا مسئلہ ہوتا ہے. سیکنڈ پوائنٹ پہ وہ لوگ ہیں جن کی برتھ کے ٹائم پہ وہ میل تھے اور وہ اپنی وہ جنس کو تبدیل کروانا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے اپنی جنس کو تبدیل کروانا ویسے بھی ہمارے دین کے اندر، اسلام کے اندر حرام ہے. اور تھرڈ ٹرانسجینڈر ہیں، یہ وہ عام مرد یا عورت ہیں جو محض اپنی ڈیزائرز کی بنیاد کے اوپر اپنے جینڈر کو چینج کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی اپنے جینڈر کو چینج کرنا ایکچولی حرام ہے. جو اس کے علاوہ ایک اور دعویٰ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس ایکٹ کے اندر مرد کو عورت یا عورت کو مرد بننے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ عورت کو کیٹیگری ایکس میں جانے کی اور مرد کو بھی کیٹیگری ایکس میں جانے کی اجازت ہوگی. لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. ایکٹ کے سیکشن 3 کا سب سیکشن 4 کسی کو بھی سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کی بنیاد پہ جنس تبدیل کرنے کی اجازت دیتا ہے. یعنی اگر کوئی مرد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عورت ہوں تو خود کو عورت کے طور پہ رجسٹر کروا سکتا ہے. یہاں کیٹیگری ایکس میں ہی رجسٹر کروانے کی کوئی قید نہیں رکھی گئی. صرف کیٹیگری ایکس کا جو غلط دعویٰ کیا جاتا ہے وہ ان رولز کی بنیاد پہ کیا جا رہا ہے جو حکومت نے اس ایکٹ کے لیے بنائے تھے. اور رولز خود قانون نہیں ہوتے بلکہ قانون کو عمل درآمد کروانے میں ہیلپ کرواتے ہیں. لیکن ایکٹ براہ راست مرد سے عورت میں تبدیل کرنے کی اجازت دے رہا ہے. صرف کان کو یہاں سے پکڑنے کی بجائے یہاں سے پکڑا گیا ہے. مطلب کہ رولز کے اندر صرف انہوں نے مرد سے عورت کے درمیان میں کیٹیگری ایکس کا اضافہ کر دیا ہے. مطلب مرد پہلے کیٹیگری ایکس میں اپنے آپ کو انرول کرے گا، اس کے بعد سے رجسٹر کروائے گا اپنے آپ کو عورت میں. اور عورت بھی اسی طرح سے اگر آپ کو اپنے آپ کو مرد میں چینج کرنا چاہتی ہے اپنی جینڈر کو، تو وہ پہلے اپنے آپ کو کیٹیگری ایکس میں کروائے گی، اس کے بعد اپنے آپ کو مرد میں اپنی جینڈر کو چینج کروا سکتی ہے. اس کا سمپل سا مطلب یہ ہوا کہ رولز اور ایکٹس دونوں مرد کو عورت میں اپنی جنس تبدیل کرنے اور عورت کے اپنے مرد میں جنس تبدیل کرنے کی اجازت دیتے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ خود وزارت داخلہ نے سینٹ میں جو اعداد و شمار پیش کیے ان کے مطابق 3 سال کے اندر 28,000 سے زیادہ لوگ مرد سے عورت یا عورت سے مرد میں اپنی جنس کو تبدیل کروا چکے ہیں. اس علاوہ جو تیسرا غلط دعویٰ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انٹرسیکس افراد کی جنس کی تبدیلی کے لیے میڈیکل بورڈ کا لازمی قرار دینا ان کی ڈگنیٹی کو وائلیٹ کرتا ہے. لیکن زیادہ تر صورتوں میں
انسا افراد یعنی انٹرسیکس افراد کی حقیقی جنس کا تعین ممکن ہوتا ہے. یہ نہ صرف ان کا حق ہے بلکہ انہیں ان کی حقیقی جنس کا تعین کر کے نارمل زندگی گزارنے کا موقع دیا جانا چاہیے. اس آرڈر کی نوعیت کو سمجھنے اور جنس کا تعین کرنے کے لیے ہمیں ماہرین کی ضرورت تو پڑے گی. اور ماہرین اس کے اندر کون ہو سکتے ہیں؟ اوبویسلی وہ ڈاکٹرز ہو سکتے ہیں, وہ سائیکیٹرسٹ ہو سکتے ہیں, جو لوگ اس بچے یا اس انسان کے بارے میں اس کی سائیکی کو سمجھیں, اس کی باڈی چینجز کے بارے میں سمجھیں اور پھر اس کی جنس کے بارے میں ہمیں بہتر بتا سکیں. جن ممالک میں انٹرسیکس افراد کے حقوق کے اوپر مکمل طور پر توجہ دی جاتی ہے ان کے اندر سعودی عرب اور ملائیشیا اور ڈفرینٹ کنٹریز شامل ہیں. اور ان کنٹریز کے اندر خاص طور پہ انٹرسیکس بچوں کے والدین کے ساتھ ڈاکٹرز اور سائیکیٹرسٹ اور اسلامی فقہ کے ڈفرینٹ جو ماہرین ہیں ان لوگوں کی ایک ٹیم مسلسل رابطے میں رہتی ہے. اور یہ ملٹی ڈسپلنری بورڈ انہیں ہر طرح کی مدد فراہم کرتا ہے اور جنس کی تبدیلی کے بارے میں ان کی رہنمائی کرتا ہے. ذرا سوچ کے دیکھیے, اگر ایک مرد ایک عورت ہونے کا دعویٰ کرے تو وہ خواتین اور بچیوں کے مختص کردہ جگہوں پہ جائے اور اس سے جانے کی وجہ سے ان بچیوں اور خواتین کا وقار بھی مجروح ہوگا اور ان کے تحفظ کو بھی خطرات لاحق ہوں گے. اور اس طرح کی بہت ساری ہمارے پاس ایگزامپلس ہمارے ویسٹ میں موجود ہیں اور یہ سب چیزیں ہمارے اس معاشرے کے اندر بہت بڑا بگاڑ پیدا کر سکتی ہیں. ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 ان تمام چیزوں کی بیسس کی وجہ سے ایکچولی انٹرسیکس لوگوں کو ان کا اہم حق یعنی جنس کے تعین کی آزادی بالکل نہیں دیتا, بلکہ یہ ہوموسیکسولیٹی کو فروغ دینے میں بہت زیادہ کردار ادا کر رہا ہے. ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو یہ ہے کہ سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس ٹرانسجینڈر ایکٹ کو کالعدم قرار دے کے ایک ڈفرینٹ طرح سے اس کو دوبارہ سے ایکٹ کو منظور کروانا چاہیے, جس کے اندر ہمیں ٹرانسجینڈر ایکٹ نہیں لانا چاہیے بلکہ انٹرسیکس ایکٹ لے کے آنا چاہیے, تاکہ انٹرسیکس لوگوں کے حقوق کا ہم لوگ تحفظ کر سکیں. اس کے اندر وہ تمام چیزیں ایڈ کر سکیں جس سے ان لوگوں کو قانونی تحفظ ملے, ان کو ان کی فیملی کا تحفظ مل سکے. کیونکہ ٹرانسجینڈرس کے اندر بہت سارے ایسے لوگ اس ٹائم پہ پاکستان میں موجود ہیں جو کہ معاشرے کی نہایت خرابی کا باعث بن رہے ہیں, جن کے اندر سے ایک محرم ہوئے زبان ہے, جن کے اوپر میں ایک ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں, جس کے اندر ان کے ویوز, ان کے ڈرگس کے, ان کے ہوموسیکشولیٹی کو لے کے اور ان کے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے جو ان سے ایک بہت برے ویوز ہیں, میں ان سب چیزوں کو بہت کلیئرلی ایکسپوز کر چکا ہوں. آپ میری وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہو, میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا, آپ ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا, پھر اس سے آپ خود انالائز کیجیے گا کہ ٹرانسجینڈر اور انٹرسیکس ان دونوں کے حقوق کے اندر کتنا فرق ہے اور ہمیں نیکسٹ آنے والا ایکٹ انٹرسیکس ایکٹ لے کے آنا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ.